السلام علیکم اسٹوڈینٹس، جماعت داہم کے دوسرے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی، سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 1۔ سب سے پہلے تو کیونکہ آپ لوگوں کو میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا کہ اسے احزاب کہا ہی اس لیے جاتا ہے کیونکہ اس میں غزوہ احزاب کا ذکر موجود ہے، تو اس لیے تھوڑی سی ڈیٹیل ہم غزوہ احزاب کی پہلے پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر ہم اپنے رکوع کی طرف جائیں گے۔ جی، تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ غزوہ احزاب 5 ہجری میں ہوئی۔ اچھا، اس غزوہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس غزوہ کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں آ کے رہنے لگے تو وہاں پر انصار کے ساتھ یہودی قبائل بھی موجود تھے۔ اب ان یہودی قبائل کے ساتھ امن اور سلامتی کے ساتھ رہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کے نام سے آپ لوگ اپنی چھوٹی کلاسز میں پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ اس میثاق مدینہ کی روح سے جو یہودی قبائل تھے وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اگر کوئی سی بھی ناگہانی صورتحال پیدا ہو گئی، اگر باہر سے کوئی مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوگا تو اس صورت میں یہودی قبائل نے مسلمانوں کا ساتھ دینا ہوگا۔ اور مسلمانوں کے اوپر بھی اس معاہدے کی روح سے یہ پابندی تھی کہ اگر یہودیوں کے اوپر باہر سے کوئی دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو مسلمان یہودیوں کا ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب کیا ہوا کہ وقت ظاہر ہے یہودی تھے اور وہ تو مسلمانوں کے شروع سے ہی خلاف تھے، اس وقت انہوں نے معاہدہ تو کر لیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مختلف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ اب جیسے ہی ان کی کوئی سازش سامنے آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے جو ریاست مدینہ تھے اس کے حکمران تھے، تو اس روح سے آپ ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کے مجاز تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جلا وطن کر دیتے تھے۔ تو بہت سارے جو قبائل تھے یہودیوں کے وہ جلا وطن ہو کر خیبر کی زمین میں جا کر آباد ہونا شروع ہو گئے، صرف ایک قبیلہ وہاں پہ باقی رہ گیا، قبیلہ بنو قریظہ، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر جو غزوہ احزاب میں احزاب کے لفظ کی میں نے پچھلے لیکچر میں وضاحت کی تھی کہ کیونکہ اس کا مطلب ہے گروہ، ٹھیک ہے؟ اور اسے گروہ کے نام سے کیوں یاد کیا گیا، احزاب کے نام سے کیوں یاد کیا گیا؟ وہ اس لیے کیونکہ اس میں مختلف گروہوں نے مل کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا تھا۔ تو اس کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ جب بنو نذیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے جلا وطن کیا تو وہ خیبر پہنچ گئے، پھر وہاں پہ جا کے انہوں نے ایک عظیم الشان سازش تیار کی، ٹھیک ہے؟ اور ان کے جو سرداران تھے وہ مکہ معظمہ گئے اور قریش سے مل کر کہا کہ اگر تم ہمارا ساتھ دو تو ہم اسلام کے خلاف مل کر جنگ کرتے ہیں۔ قریش تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ اس بات کے لیے تیار تھے، اور اس سے پہلے 2 جنگوں میں غزوہ بدر اور غزوہ احد میں بدترین شکست کا شکار ہو چکے تھے وہ، لہٰذا وہ تو تیار ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اب یہ آمادہ کر کے انہوں نے مختلف اور قبائل کے پاس گئے، قبیلہ بنو غطفان، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ قبیلہ بنو اسد، ان کے پاس گئے اور ان کو سب کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا، اور اس طرح سے تمام جو قبائل تھے وہ مل کر ایک بڑا لشکر بنا کر مدینہ کی طرف بڑھنے لگے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ سب لوگ مل کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایرانی صحابی تھے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے جو ہے وہ ایرانی ہونے کی وجہ سے انہیں خندق کا جو طریقہ کار تھا اس کے بارے میں پتا تھا، تو انہوں نے رائے دی کہ کھلے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا مصلحت نہیں ہوگی کیونکہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خندق کھود کر اپنی جو جگہ ہے اس کو محفوظ کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے تمام لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل میں یہ بات ڈال دی وہ اس رائے پر متفق ہو کیونکہ اللہ پاک نے اس میں برکت رکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ مدینہ کے 3 جانب مکانات اور باغ اور جو پہاڑیاں تھیں، ایک سائڈ کھلی تھی جس سائڈ سے ان کے آنے کا خدشہ تھا، تو اس سائڈ پہ خندق کھود کر اور وہاں سے اس جگہ کو محفوظ کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ ڈیٹیلز میں ہم نہیں جائیں گے، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اس میں غزوہ احزاب کی ڈیٹیل موجود ہے اور مختلف آیات آپ کو آگے آنے والے رکوع میں سورۃ الاحزاب میں غزوہ احزاب کی ڈیٹیل آئے گی، ٹھیک ہے؟ غزوہ احزاب کے متعلق آئیں گی، تو لہٰذا آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ غزوہ احزاب کے متعلق ہے اور اس میں کس کس طرح سے یہ واقعات پیش آئے تھے، کیونکہ یہ شیٹرڈ ہیں، مختلف یعنی کہ آیات مختلف جگہوں پر موجود ہیں، اکٹھی ایک ہی اس میں نہیں آئیں، یعنی کہ ایک ہی مضمون کے اندر نہیں آئیں، کچھ پہلے رکوع میں موجود ہیں، کچھ دوسرے میں، کچھ چوتھے میں، کچھ چھٹے میں، کچھ 10ویں میں، تو اس طرح سے ڈیٹیلز کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس کو آگے انشاءاللہ جا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم رکوع نمبر 1 پر بات کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے اس کی جو بامحاورہ ترجمہ ہے وہ پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا
جو ترجمہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے مفہوم کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتق اللہ، ڈرو اللہ سے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، منافقوں اور کافروں کا کہا نہ مانو، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، واتبع، اور پیروی کرو، ما یوحا، جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، الیکا، آپ کی طرف، من ربکا، آپ کے رب کی طرف سے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو، وتوکل علی اللہ، بھروسہ رکھ اللہ پر، وکفی اللہ، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کافی اور کارساز ہے، ما جعل اللہ، نہیں بنائے اللہ نے، لراجل، کسی آدمی کے، من قلبین، دو دل، فی جوفی، اس کے پہلو میں، اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، وما جعل ازواجکم اللی تظاہرون، اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو، منہن امہاتکم، تمہاری مائیں، وما جعل ادعیاکم، اور نہیں بنایا تمہارے لیے پالکوں کو، ابناکم، تمہارے سگے بیٹے، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں، واللہ یقول الحق، بے شک اللہ سچ فرماتا ہے، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہی ہدایت کی طرف بلاتا ہے، ادعوہم لآبائہم، تم پکارو انہیں ان کے باپوں کے نام سے، ہوا اقسط عند اللہ، جو اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، اور اگر تم نہیں جانتے، آباہم، ان کے باپوں کو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی اور تمہارے دوست ہیں دین کے معاملے میں، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور اگر تم سے بھول چوک میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں کچھ گناہ نہیں کرے گا، درگزر کر دے گا، وَلَكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اگر تم نے دلی ارادے سے جان بوجھ کے قصداً کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، النبی اولا بالمؤمنین، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ حقدار ہے مومنوں پر، من انفسہم، ان کی جانوں سے، وازواجہ، ان کی بیویوں سے، اور ان کی بیویاں، امہاتہم، مومنوں کی مائیں ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں وراثت کے، بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے نزدیک، من المؤمنین والمہاجرین، مومنین اور مہاجروں میں سے، الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، لیکن اگر تم اپنے دوست کے ساتھ کچھ احسان کرو تو یہ بہترین بات ہے، کان ذالک فی کتاب مستورا، بے شک اللہ نے یہ کتاب میں حکم لکھ دیا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اور جب ہم نے لیا عہد نبیوں سے، میثاقہم، ان کا عہد، ومن کا، اور تم سے، ومن نوح، اور نوح سے، وابراہیم، ابراہیم سے، وموسیٰ، موسیٰ سے، وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، تو ہم نے لیا ان سے پختہ عہد، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ، تاکہ سچوں سے ان کا سوال کرے، عن صدقہم، ان کے سچ کے بارے میں، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ، اور تیار کیا ہے کافروں کے لیے، عذابًا علیما، دردناک عذاب۔ جی، سب سے پہلے آیت نمبر 1، اس میں آپ لوگوں نے آیت نمبر 1، 2 اور 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ باتیں کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانو۔ جی، اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مکہ میں رہتے ہوئے بھی اسلام کو پھیلانے کی پوری کوشش کی، اور ہر طرح کا جو ہے وہ ظلم زیادتی برداشت کی، ہر طرح کی جو ہے وہ مشکل حالات کا سامنا کیا، پھر اس کے بعد جب مدینہ آپ آ گئے تو اس وقت بھی آپ کی یہی کوشش تھی کہ اسلام جتنا زیادہ آپ پھیلا سکیں، پھیلائیں اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہجرت کے بعد ولید بن مغیرہ، ٹھیک ہے، کفار مکہ میں سے، ولید بن مغیرہ اپنے ساتھ کچھ ساتھیوں کو لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیشکش کی، اور ان سے کہا کہ اگر آپ اپنے دین کی دعوت کو چھوڑ دیں تو ہم آپ کی مخالفت کرنا چھوڑ دیں گے، اور آپ کو اگر چاہیں تو قریش مکہ اپنا آدھا مال دیں گے، اور یہاں پر جو ہے وہ آپ کو یعنی کہ ایک لالچ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو مدینہ کے یہودی اور منافق تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکی دے دی اور سازشیں شروع کر دی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ان آیات کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کر رہے ہیں کہ کافروں اور منافقوں کا کہا نہیں ماننا آپ نے، نہ ہی آپ نے ان کی کسی بات پر گھبرانا ہے، پریشان نہیں ہونا، بلکہ کیا کرنا ہے، اتق اللہ، آپ نے صرف اللہ سے ڈرنا ہے، یعنی کہ آپ نے صرف
اللہ کے سامنے جھکنا ہے, اللہ کی پرہیزگاری کرنی ہے, باقی آپ نے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں بتا دیا گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اللہ سے ڈرنا ہے, کافروں اور منافقوں کی بات کا, کافروں اور منافقوں کا کہا نہیں ماننا, اور اس کے علاوہ کیا کرنا ہے, جو آگے اگلی آیات میں پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کتاب تمہیں نازل کی گئی تمہارے اوپر, جو ہم نے تم پر وحی بھیجی, یعنی کہ قرآن مجید جو میں نے تمہارے لیے بھیجا, تم پر وحی کیا, تو تم نے اس کی پیروی کرنی ہے. ٹھیک ہے. جو احکامات تمہیں اس میں بیان کیے گئے ہیں تم نے اس کی پیروی کرنی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. کیوں؟ وَقَفَ اللَّهُ بِاللَّهِ وَكِيلًا, کیونکہ اللہ ہی کافی اور کارساز ہے. تو 5 باتیں بتائی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین میں کون کون سی باتیں بتائی گی؟ 5 باتیں بتائی گی. ایک تو یہ کہ اللہ سے ڈرنا ہے. دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے, کافروں اور منافقوں کا کہا نہیں ماننا. پھر تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے, جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اللہ کی طرف سے اس کی پیروی کرنی ہے. اور چوتھے نمبر پہ کیا بتایا گیا کہ اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنا ہے. یہ جو پہلا پوائنٹ ہے یہ آپ کی ایکسرسائز میں سوال نمبر 1 کا جواب ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پھر زہار کی رسم کی وضاحت کی گئی. جی, زہار ایک رسم تھی اہل عرب میں, عام سی بات تھی کہ کفار مکہ کیا کرتے تھے کہ جب بیوی سے ان کی لڑائی ہو رہی ہوتی تھی تو غصے میں آ کے وہ ان سے کہہ دیتے تھے کہ تو میری ماں کی طرح ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی وہ یہ بات کہتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ کیونکہ میں نے اپنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دی ہے, لہٰذا یہ میری سچ میں ماں ہو گئی اور میرا نکاح اس سے ٹوٹ گیا, اور جو بیوی میری ہے وہ مجھ پر حرام ہو گئی. لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد بھی کچھ لوگ اس غلط فہمی کا شکار تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے یہاں پر وضاحت کر دی کہ ایسا کہنے سے تمہاری جو بیویاں ہیں تمہاری مائیں نہیں بن جاتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات میں بتا دیا کہ ایسا تمہارے کہہ دینے سے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینے میں 2 دل تو نہیں بنائے نا, یا وہ اچھائی پہ رہے گا یا وہ برائی پہ رہے گا. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں بتایا کہ تمہاری جو مائیں ہیں وہ تمہاری وہی مائیں ہیں جنہوں نے تمہیں پیدا کیا. تمہاری ماں صرف وہ ہے جو تمہیں پیدا کرتی ہے. تمہاری بیوی تمہارے کہہ دینے سے تمہاری ماں نہیں بن جائے گی. ٹھیک ہے. پھر ساتھ میں ہی منہ بولے بیٹوں کی بھی وضاحت کرتے گئے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ منہ بولے بیٹوں کے حوالے سے بھی اہل مکہ میں بہت عجیب قسم کے رواج تھے. اب اس میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی بھی جب ایک بچے کو اڈاپٹ کر لیتا تھا, یعنی کہ منہ بولا بیٹا بنا لیتا تھا, تو وہ اس کا سگے بیٹوں کی طرح ہی بیٹا بن جاتا تھا. ٹھیک ہے. اس کو جائیداد میں بھی وراثت میں بھی حصہ دیا جاتا تھا. وہ اس کے جو بہو ہوتی تھی یعنی کہ اس کی بیوی, وہ بھی سگی بہو مانی جاتی تھی. اور اگر مطلب منہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی تو اس بہو سے جو سسر ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا تھا. تو یہ چیز ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں, وہ تمہارے سگے بیٹے نہیں ہیں, اور نہ تمہارے کہنے سے وہ تمہارے سگے بیٹے بن جائیں گے. یہ صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں اور اللہ ہمیشہ صرف حق کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو آگے پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر ہیں, یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز ہیں, اور ان کی جو امہات المومنین ہیں, جو ان کی بیویاں ہیں, وہ مومنوں کی مائیں ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اگر منہ بولے رشتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ تو پھر سب سے بڑھ کر ہے. تو اگر منہ بولے رشتوں کو وراثت میں حقدار بنایا جائے یا ان کو اتنا زیادہ اگر ویلیو دی جائے تو اس لحاظ سے تو پھر مطلب ہمارے جو اصلی اوریجنل جو ہمارے رشتے ہیں ان کا تو حق ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جو وراثت کے حقدار ہیں وہ صرف رشتہ دار ہیں. اللہ کی کتاب کی روح سے وراثت کے حقدار صرف رشتہ دار ہیں. وہ جو مواقعات مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مدینہ کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا, اور اس میں جو انصار نے اپنی جو چیزیں ہیں اس کی شراکت دی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں وہ بھی ختم کر دی اور کہہ دیا کہ وراثت کے حقدار صرف رشتہ دار ہیں. ہاں, اگر تم اپنے دوست, اپنے بھائی یا اپنے کسی منہ بولے رشتے پر کچھ مہربانی کرنا چاہو تمام رشتوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد تو تم کر سکتے ہو, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن پہلے تم نے اپنے اوریجنل جو رشتہ دار ہیں تمہارے, جو تمہارے اوریجنل یعنی کہ وارث ہیں, ان کے پہلے حصہ جو ہے ان کو ادا کرنا ہے, اور وہ حصہ ادا کرنے کے بعد تمہارے پاس جو مال بچ جائے اس مال میں سے اگر تم کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہو اور دینا چاہو تو تم دے سکتے ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آخری آیات ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ ہم نے آپ سے اور پیغمبروں سے, جن میں پیغمبروں کے نام لیے گئے, جن میں حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت
نوح علیہ السلام کا ذکر کر کے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد اس لیے لیا ہے تاکہ وہ ان سے ان کے سچ کے بارے میں سوال کر سکے. ٹھیک ہے جی، یہ تھا رکوع نمبر 1 اور اس کی آیات کا ہم نے ترجمہ پڑھا. ہم نے سورۃ الاحزاب کے حوالے سے غزوہ احزاب کی کیونکہ آگے ڈیٹیل آنی ہے تو اس کی تھوڑی سی ہم نے انفارمیشن لی، اور آنے والے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو لیکچر نمبر 2 یعنی کہ رکوع نمبر 2 پہ ہم بات کریں گے، اس کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کی تفصیل معلوم کریں گے. اور اگر یہ جو رکوع نمبر 1 آج ہم نے پڑھا ہے، اگر اس کے حوالے سے کوئی ایسی چیز جو کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہو یا جس کے بارے میں آپ چاہتے ہو کہ اس پر مزید یعنی کہ ڈیٹیل میں بات کی جا سکتی تھی اور یہاں پر کمی رہ گئی، تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے تاکہ اس کے اوپر مزید ہم اگلے لیکچر میں مزید بات کریں تاکہ آپ کو تسلی بخش جو ہے وہ انفارمیشن مل سکے. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.